پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کے بیچ آ گئے ہیں اپنی سیریز اسلامی زندگی کا تیسرا ایپیسوڈ لے کر۔ اب تک کے ہمارے تمام پچھلے ایپیسوڈز کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ ان کو ضرور دیکھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اس سیریز اسلامی زندگی کے ذریعے سے ہمارا ارادہ آپ کو زندگی گزارنے کے سنت طریقے اور جائز و ناجائز اعمال کے بارے میں آگاہ کرانا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم مہمان نوازی و دعوت ولیمہ کے مسنون طریقے اور جائز و ناجائز رسموں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہونے والا ہے جس کی آج کے وقت ہر مسلمان کو ضرورت ہے تاکہ دور حاضر کے گناہوں سے اور خرافات سے اپنی محفل کو پاک کر سکیں۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کی شروعات احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پر زردی کا اثر دیکھا، یعنی نئی دلہن کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے زرد رنگ ان کے کپڑے یا بدن پہ لگا تھا۔ حضور نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ یعنی مرد کے بدن پہ اس رنگ کو نہیں ہونا چاہیے۔ عرض کی، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کے لگ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو، اگرچہ ایک ہی بکری سے کرو۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے دعوت کو چھوڑ دیا یعنی بلا سبب دعوت میں جانے سے انکار کر دیا، اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث سماعت کریں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمانوں کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسیوں کو ایذا نہ دے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے۔ یہ چند احادیث ہم نے آپ کو سنائیں جن میں بہت سے مسائل واضح طور پر آپ کو پتہ لگ گئے ہوں گے۔ آئیے اب ہم ولیمہ و دعوت سے متعلق تفصیلی طور پر مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دعوت ولیمہ سنت ہے۔ دعوت ولیمہ یہ ہے کہ دلہا دلہن جس رات کو ملیں اس کی اگلی صبح کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقربا اور محلے کے لوگوں کی اپنی حیثیت کے حساب سے دعوت کرے، اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا، کھانا تیار کرانا جائز ہے۔ جن لوگوں کو بلایا جائے ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا دعوت کرنے والے کے لیے خوشی کا سبب ہوگا۔ ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے، اور اگر روزہ نہ رکھا ہو تو وہاں پر کھانا کھانا بھی افضل ہے، اور اگر روزے دار ہو جب بھی جائے اور وہاں پر صاحب خانہ کے لیے دعا کرے۔ ولیمے کی دعوت کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ دعوت کرنے والوں کا مقصد ادائے سنت ہو، اور اگر ان کا مقصد واہواہی لوٹنا ہے یا اپنی شان دکھانا ہے جیسے اس زمانے میں اکثر ہوتا ہے تو ایسی دعوتوں میں شریک ہونا بہتر نہیں ہے۔ خاص کر علماء کو ایسی جگہ ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں ناچ گانا ساز وغیرہ نہیں ہوگا۔ اگر پتہ ہے کہ یہ خرافات وہاں ہیں تو نہ جائے۔ اگر جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں وہاں موجود ہیں تو وہاں سے واپس آ جائے۔ ہاں، اگر مکان کے دوسرے حصے میں یہ گانا بجانا ساز وغیرہ ہو رہا ہے، جس جگہ لوگوں کو بٹھایا گیا یا جس جگہ کھانا کھلایا جا رہا ہے وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو وہاں بیٹھ سکتا ہے، جبکہ جانے والا عالم یا مشائخ یا مذہبی پیشوا نہ ہو۔ اگر یہ حضرات وہاں پر موجود ہیں
تو ان کو چاہیے کہ وہاں سے واپس آ جائیں، کہ ان کا چلے آنا اس انسان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت ہوگا۔ اور یہ انسان اور دوسرے لوگ جب کبھی بھی علماء و مشائخ کو اپنے یہاں دعوت میں بلانا چاہیں گے تو اس طرح کے خرافات کرنے سے باز آئیں گے، کیونکہ جن مسلمان گھروں میں دعوت کے موقع پر علماء جانا پسند نہ کریں، عوام الناس بھی وہاں پر جانا پسند نہیں کرتی، اور ایسا آدمی مسلمانوں سے قطع تعلق ہونے کے ڈر سے ان سب خرافاتوں کو چھوڑ دے گا۔ دعوت ولیمہ پہلے دن ہے یا دوسرے دن، یعنی سہاگ کی رات کے اگلے دن یا اس کے بعد والے دن، 2 دن کے بعد دعوت ولیمہ نہیں کر سکتا کہ اب شادی و ولیمہ مکمل ہو چکا۔ جب کسی بھی دعوت میں مہمان کی حیثیت سے پہنچے تو کھانا کھاتے وقت ایسا کوئی کام نہ کرے جو میزبان کو برا لگے۔ اگر 2 دسترخوان لگے ہیں اور دونوں پہ الگ الگ قسم کے کھانے موجود ہیں تو اپنے دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر دوسرے دسترخوان والے کو نہ دے، کیونکہ اگر میزبان کو رکھنا ہوتا تو وہ خود ہی رکھ دیتا۔ مہمان کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ جہاں بٹھایا جائے وہیں پر بیٹھا رہے۔ دوسری یہ کہ جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ کہے کہ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر پہ ہی کھا لیتا، یا میں اپنی دعوتوں میں اس سے اچھا کھلاتا ہوں، یا میں نے ان کو جب اپنے گھر بلایا تھا تو اس سے اچھا کھلایا تھا۔ کہ آج کل اکثر دعوتوں میں گھمنڈی لوگ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ میزبان کی اجازت کے بنا وہاں سے نہ اٹھے۔ چوتھا یہ کہ جب وہاں سے جائے تو میزبان کے لیے دعا کرے۔ میزبان کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔ اس کو چاہیے کہ مہمان سے تھوڑی تھوڑی دیر پہ کہے کہ کچھ کھا لے، مگر بہت زیادہ اصرار نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبردستی کھانے کی وجہ سے مہمان کا پیٹ خراب ہو جائے۔ میزبان کو بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور یہ بھی نہ ہو کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ حاضر رہے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادم کے بھروسے اس کو نہ چھوڑ دے۔ اگر مہمان تھوڑے ہوں تو خود بھی ساتھ بیٹھ کر کھائے، اگر زیادہ ہوں تو ساتھ میں نہ بیٹھے بلکہ ان کی خدمت و کھلانے میں مشغول ہو۔ جب تمامی لوگ کھا کر فارغ ہو جائیں تو ان کے ہاتھ دھلائے۔ مہمان کے ساتھ ایسے انسان کو نہ بٹھائے جس کا بیٹھنا ان کو خراب لگے، اور مہمان کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو۔ اب کچھ اہم مسئلہ حلال اور حرام کمائی کے تعلق سے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے آپ کو ہدیہ بھیجا اور اس کے پاس حلال و حرام دونوں قسم کے مال موجود ہیں، مگر زیادہ مال حلال کا ہے، تو یہ ہدیہ قبول کر سکتے ہیں اور اس کے گھر دعوت پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے پاس زیادہ مال حرام کا ہے تو نہ اس کا ہدیہ قبول کرے اور نہ اس کے گھر دعوت پر جائے، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو اس نے ہدیہ بھیجا ہے وہ حلال کمائی کا ہے، اس کا ہدیہ قبول نہ کیا جائے۔ اگر کسی شخص نے آپ سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد اس نے آپ کی دعوت کی تو غور کریں، اگر قرض لینے سے پہلے بھی وہ ایسے ہی دعوت کرتا تھا تو جانے میں حرج نہیں ہے، اور اگر پہلے مہینے میں ایک بار دعوت کرتا تھا اور اب 15 دن میں ایک بار دعوت کر رہا ہے، یا یہ کہ اس نے کھانے کے انتظامات بڑھا دیے ہیں، تو اس کی دعوت قبول نہ کریں کہ اس کا اس طرح سے کرنا قرض لینے کی وجہ سے ہے۔ جب مہمان آپ کے گھر سے جانے لگے تو اس کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جائیں۔ اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کر گئے ہیں تو 3 دن سے زیادہ وہاں نہ رکیں، کہ 3 دن سے زیادہ مہمان کا کسی کے گھر میں بنے رہنا حلال نہیں ہے۔ اس سے زیادہ رکنے پر میزبان کو تکلیف ہوگی۔ یہاں پر ہم نے ولیمے اور دوسری دعوتوں کے بہت سے مسائل اور آداب مہمان و میزبان کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان پر عمل کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کسی کے گھر جائیں تو اندھے ہو کر جائیں، یعنی ادھر ادھر تاک جھانک نہ کریں۔ جس جگہ بٹھایا گیا وہیں بیٹھے رہیں، اس جگہ کو چھوڑ کر نہ جائیں، اور جب اس کے گھر سے باہر نکلیں تو گونگے بن کر نکلیں، یعنی اگر کوئی چیز دیکھ لی جس کو باہر بتانے سے میزبان کی عزت پہ اثر پڑے گا، یا کوئی راز معلوم ہو گئے تو ان کو باہر آ کر فاش نہ کریں، کیونکہ اس شخص نے آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو اپنے گھر بلایا
اب اس کی عزت کو آپ باہر جا کر نہ اچھالیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مقام پہ ہم اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سبھی کو چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی، جس میں ہم آپ کو کھانا کھانے کے برتنوں کے بارے میں تعلیم دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔